اچھا، یہ ایک سوال بہت ہی کامن ہے جو کہ ملحدین اکثر یہ پوچھتے ہیں. میں نے اکثر ڈبیٹس میں ان کی یہ سوال سنا ہے. ابھی ہم بڑی وائرل ڈبیٹ تھی جاوید اختر صاحب کی، اس میں بھی شاید انہوں نے یہ سوال رکھا تھا سامنے. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. ہم بینگ مسلم اس کے اوپر اسٹرانگ بلیو رکھتے ہیں اور ہر حالات میں ہمیں یہ یقین ہے. لیکن ملحد کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو دنیا کے اندر پھر جو دکھ ہے، ظلم ہے، بربریت ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ، جیسے کہ ابھی غزہ کے معاملے کو اس ڈیبیٹ میں بھی انہوں نے شاید ڈسکس کیا اور بہت سارے لوگ اس کو سیمپل کے طور پہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمان کی صفت کو اس وقت ظاہر کر کے ایسی چیزوں کو کیوں نہیں روک دیتے؟ تو یہ ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے. ہم بینگ مسلم اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں، کہیں پڑھ بھی رکھا ہے اور عقیدے سے تعلق ہے ہمارا، لیکن ملحد کو یہ سوال بڑا کنفیوز کرتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا اس کو آنسر کریں گے؟ یہ سوال جو ہے وہ ملحد کو نہیں، ہر انسان جو احساس رکھتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روک کیوں نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کیوں ہونے دے رہے ہیں اسے، جی، یا اللہ تعالیٰ نے ظلم پیدا ہی کیوں کیا، ظلم ہوتا ہی نہ. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا جو اس سے اٹیچ ہیں. سب سے پہلے جب ایتھیسٹ یہ سوال پوچھتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتا ہے اور ہم ایز مسلمان اسے دیکھتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتا ہے. پہلے اینگل کو پہلے لیں، اور یہ صرف پہلا اینگل ہے، پورا کمپلیٹ کریں گے. ایک ایتھیسٹ کے لیے یہ زندگی ہی سب کچھ ہے. یہاں کسی کے ساتھ ظلم ہوا، جی، بس یہی ظلم ہے. جس کے ساتھ اچھا ہوا یہی اچھا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. تو اسے پیمان آئے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہ ہم دوا ہر دم جوا ہے زندگی. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے یہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو اس میں، اس زندگی میں ایسے ہے کہ آپ کو اس کا احساس ایسا ہے جیسے آپ اپنے بچے کو انجیکشن لگاتے ہیں اور اسے وہ درد ہوتا ہے، وہ ایک خاص ٹائم کے لیے احساس، اس کے بعد اس کی نارمل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ایتھیسٹ کے مطابق تو یہاں یہی ہے. اس وجہ سے اس سے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بس اس بچے کو جو غزہ میں مرا، بس ختم اس کی زندگی، اس نے تو کوئی زندگی دیکھی نہیں، بس اس سے پہلے ہی مر گیا وہ، تو اس کی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. تو یہاں پہ سب سے بڑا پہلا ہمارا اختلاف ہے کہ اسے آپ نے شارٹ اسکیم میں نہیں دیکھنا یا ایک شارٹر اسپین آف ٹائم میں نہیں دیکھنا، اسے ایک لانگر اسپین آف ٹائم میں دیکھنا ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا ایک چھوٹا سا فیز ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایتھیسٹ ایک شخص جس کے ساتھ ظلم ہوا اسے کیا پیغام دے رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے وہ کیا آفر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاوید اقبال جیسا شخص جس نے 100 بچوں کو تیزاب میں ڈبو کو قتل کیا، 100 بچوں کو پاکستان، جی، نیتنیاہو نے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، ہٹلر نے جو ملینز یا لاکھوں جتنے لوگوں کو جو ہے وہ مارا، ان سب کی وہی تھی. اسے ایک دفعہ پھانسی لگ گئی یا مار دیا گیا، ختم. ان لوگوں کو کوئی انصاف نہیں ملے گا. ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ایک دن ہے بے شک جب ہر ایک کو اس کے ذرے ذرے کا انصاف ملے گا. بے شک یہ انسانی منطق بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انصاف ہوگا ایک دن. تو جو ایتھیسٹ کا اس پہ مائنڈ سیٹ ہے وہ انتہائی اللاجیکل ہے کہ ہاں بس جو ظلم ہو گیا، اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دنیا جنگل بن جائے. مجھے پتہ ہے بس میں ظلم کرتا رہوں، میرا زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ میں 2000 لوگوں کو بھی مار دوں تو کیا ہوگا، مجھے مار دیا جائے گا، میں تو اپنی زندگی بڑی انجوائے کر لوں گا. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، ہمارا یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی چھوٹی زندگی ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور ایک دن آئے گا جب آپ کے ذرے ذرے کا انصاف ہوگا، اور وہ انصاف وہ کرے گا جو آپ کو دے گا، اس سے آپ راضی ہوں گے. اس کی ریٹرن میں نے آپ کو فار ایگزامپل کل میں نے آپ کو ایک تکلیف پہنچائی بہت بڑی، صحیح، اور آج میں نے آپ کو اس کا ایک ایسا ریٹرن دیا. ہوتا ہے عام زندگی میں نا، آپ کے کوئی دکھی کر دے
کہ آپ اس کو پھر یاد ہی نہیں کرتے, آپ کے لیے اس کا کوئی معنی نہیں رہتا. جی میں صرف آپ کو پہلے کنسیپٹ سمجھا رہا تھا اس کا. میں نے کہا تھا یہ سوال چونکہ بہت بڑا ہے تو صرف اس پہ ابھی سے کنکلوڈ مت کیجیے گا کہ اب کیا ہے, اب آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا فیز ہے جہاں پہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی, اور جس نے جو کیا اس سے اس کا پوچھا جائے گا. اس دنیا میں کیوں نہیں روکا جا سکتا یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, نعوذ باللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں جب بھی قسم کا ذکر آئے نا تو عربک میں قسم کا ذکر تب آتا ہے جب کوئی بہت ضروری بات ہونے والی ہو تو قسم کا ذکر آتا ہے. تو آپ قرآن کریم کی جتنی بھی قسمیں دیکھیں گے نا جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے قسم, تو مطلب اس کے بعد بڑی ضروری بات آنے والی ہے, تو آپ فوکس قائم کریں, اس لیے آئی ہو. تو ایک صورت ہے سورہ شمس. اب پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب, اور اس میں اگر کسی چیز کی امپورٹنس کی طرف ذکر ہو رہا ہو تو قسم کا ذکر ہوتا ہے عربک کے لحاظ سے. تو وہاں پہ سورہ شمس میں 1 نہیں, 2 نہیں, 5 نہیں, 10 نہیں, مسلسل 11 قسمیں ذکر کرنے کے بعد کیا کہا گیا؟ مطلب میں آپ کو صرف اس کا میگنیچیوڈ بتا رہا ہوں کہ کتنی ضروری بات آنے والی ہے. ایک کے بعد قرآن کریم کہے گا تو کتنی ضروری ہوگی. تو جب 11 چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے تو کیا بات آنے والا ہے؟ تو کیا کہتی ہے وہ آئے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. میں نے آپ کے نفس کو سوار دیا ہے, اس میں فجور بھی ڈال دیا ہے اور اس میں تقویٰ بھی ڈال دیا ہے, اس میں اچھائی بھی ڈال دی ہے, اس میں برائی بھی ڈال دی ہے. تو آباد ہو گیا جس نے اسے قد افلح من زکاہا, جس نے اسے پاک کر لیا, اچھائی کو چن لیا, اور برباد ہو گیا جس نے برائی کو چن لیا. ایک بات آپ کو بالکل کلیئر کر دی ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہے, آپ کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اسے پیار دیں, آپ اسے گالی دیں, یہ آپ کا اختیار ہے. اسی پر آپ سے پوچھا جائے گا. جو چیز ہم لوگ جس کے پیچھے چھپتے ہیں, جو ہم نے بہانہ بنا لیا ہے, وہ ہے تقدیر. اسے مولانا رومی کہتے ہیں شیطانی استدلال, دا ڈیولز آرگومنٹ, کہ شیطان بھی, پھر علامہ اقبال نے بھی اس پہ ایک نظم لکھی ہے کہ وہ تو قیامت میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا تو میری مشیت میں تھا, یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا, اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے مردان میں رمضان میں افطاری سے پہلے ایک چھوٹی بچی 4-5 سال کی کھیل رہی تھی, شور کر رہی تھی. تو اس کے چاچا نے روزہ رکھا ہوگا, اس کو وہ روزہ کہتا ہوگا, روزہ تو یہ نہیں ہے. تو اس کا بی پی شوٹ ہو گیا, بلڈ شوٹ, اس نے بندوق اٹھائی, اسے گولی مار دیا اسے. ٹی وی والے اس سے پوچھا کیوں کیا آپ نے؟ تو اس نے کہا یہ تو اس کی قسمت میں لکھا تھا. ہم لوگوں نے ہر چیز کو تقدیر پر ڈال دیا ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے یہ تو اس کی تقدیر میں تھا. نہیں, اگر غزہ میں نیتنیاہو ظلم کر رہا ہے تو اس کے پاس آپشن ہے, وہ چاہے تو ظلم کرے یا اس کے پاس ظلم نہ کرے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک میکینزم اس کے لیے بھی بنایا ہوا ہے, ڈیفینس میکینزم بنایا ہوا ہے, ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. ہمیں قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہوا ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے آپ نے کھڑا ہونا ہے اس کے لیے. ہم کھڑے ہوئے نہیں, ہم لوگ نہیں کھڑے ہوئے. قرآن کریم کی صاف آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب فری ول دی ہے, فری ول کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بچہ پیپر کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط جواب دے رہا ہے, کیا ٹیچر اس ٹائم اسے روکے گا, کہے گا کہ نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں, صحیح کریں؟ پھر تو امتحان کا مقصد ہی نہ رہا. پھر اگر امتحان نہیں ہے تو پھر جنت کیا اور دوزخ کیا؟ یہ فری ول اسی لیے ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے اچھا کرے اور برا کرے. نیتنیاہو کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے یا نہ کرے. ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہو. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں کھڑے ہوتے, نیتنیاہو نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ظلم کرے. تو یہ ظلم ہمارے اور نیتنیاہو کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. بالکل. آپ کو یہ پتہ ہے ہر رات دنیا کی 24% پاپولیشن بھوکی سوتی ہے. جی بالکل. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم ہر سال کتنا ٹن کھانا ضائع کر دیتے ہیں؟ بالکل. جتنا ہم ضائع کرتے ہیں اس سے بہت کم پہ یہ تمام لوگ کا پیٹ بھر جائے گا.
پر یہ ہمارے پاس اختیار ہے نا کہ ہم یہ لگائیں کہ نہ لگائیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے دین کو جھٹلا دیا؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے, مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا. تو بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والے کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور ضرورت کی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے. بالکل. میرے کہنے کا مطلب ہے اس دنیا میں جتنی برائی ہے, جتنی بھوک ہے, جتنا ظلم ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ اس بہت ہی چھوٹے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور ڈیفنس میکینزم بھی بنایا ہے کہ اختیار ایک کے پاس ظلم کے لیے بھی ہے, پر تمہیں کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو کھڑے ہو اس ظلم کے سامنے سے روکو. ایک نظام ایسا بناؤ کہ کسی پہ ظلم نہ ہو سکے. تو یہ ظلم روک نہیں رہا اور یہ اس کے خلاف اٹھ نہیں رہا, پر یہ بہت چھوٹا ٹائم ہے. یہ بھی جواب دے گا, یہ بھی جواب دے گا اور ہم بھی جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام بنایا ہے, جس کو ہم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں. تمام وہ لوگ جن کے ذہن میں شک ہے, جن کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں یا ایگنوسٹک ہے, ایتھیسٹ ریئل سینس میں کوئی نہیں ہے, یا ایگنوسٹک ہے یا ان کے ذہن میں شک ہے, ان سے زیادہ پیغام میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے ارد گرد ہیں, ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی. اس کی مثال آپ ایسے لینا کہ آپ کا بچہ دریا میں ڈوب رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے آپ کو بچانے کے لیے. میں اسلام آباد میں تھا, ATM یوز کر رہا تھا, پیچھے سے ایک لڑکا آیا, اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, کہا آپ ڈاکٹر سفیان ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر سفیان ہوں. اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے, میں میڈیکل کالج میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں جا چکا تھا دور, میں دین کو جھٹلا چکا تھا, آپ کی ویڈیوز مجھے واپس لے آئی ہیں. پھر اس نے میرے یہاں ہاتھ رکھا اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام کبھی مت چھوڑیے گا, ہم ڈوبنا نہیں چاہتے. تو یہ آپ کا بچہ جو ہے نا, جب اس کے ذہن میں سوال آتا ہے, وہ آلریڈی اپنے اندر ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, وہ ڈوب رہا ہوتا ہے. تو کیا آپ کا بچہ جب دریا میں ڈوب رہا ہوگا تو آپ اسے گالیاں, فتوے اور برا بلا کہیں گے یا اسے بچانے کی کوشش کریں گے؟ اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی تو کسی کو بلائیں جسے تیراکی آتی ہے, اپنے بچے کو بلائیں, اسے جواب دیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان کی جگہ مومن بنے گا. آپ کے رویوں کی وجہ سے وہ دور جا رہے ہیں. اور جن کے دل میں شک ہے, میں ان کو یہ بتا دوں, کبھی بھی نفس اور دنیا کی محبت میں اس شک کو مت بڑھائیے گا, کیونکہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے, آنے والی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. اگر آپ سچے دل سے ڈھونڈیں گے نفس کی محبت میں, دنیا کی محبت میں, آپ کو اللہ ملے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, قرآن کریم میں بھی, آپ کی اپنی فطرت میں بھی اور اس کائنات میں بھی. انشاءاللہ آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یقین جانیں کہ کچھ ایپیسوڈز ایسے ہوتے ہیں جب میں وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بڑے ضبط کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت گفتگو اور اس کے ساتھ جملوں میں اتنا اثر ہے آپ کے کہ میرا اس کے ہر جملے میں ایک سوال میرے ذہن میں جنم لیتا ہے. لیکن مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر سوال دے دیا جائے تو وہ جو کور میسیج ہے وہ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہو. باوجود اس کے میں نے آج اپنے تمام سوالات کو ہولڈ کیا ہے, وہ اپنے پیپر پہ لکھ لیے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ کچھ سوال آڈینس کی طرف سے آئیں گے, کچھ میرے پاس سوال ہیں وہ لے کے دوبارہ بیٹھیں گے. جو بھی لوگ اس پوڈ کاسٹ کو جنہوں نے سنا, اور آپ کے ارد گرد کہیں دور کوئی جاننے والا جس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات گونجتے ہیں, تو آپ یہ پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ شیئر کر دیجیے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ گفتگو ان کے لیے بھی رہنمائی کا باعث ہوگی. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.